السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود السلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں پھر حاضر ہیں۔ آج اس نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ المومنون اور سورہ نور کے خلاصہ اور اہم مضامین پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ انبیاء اور سورہ حج پر گفتگو کی تھی، ان کا خلاصہ اور ان کے عام مضامین پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل، کرم، احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی تصدق سے الحمدللہ اب ہم قرآن کے دوسرے نصف میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا 18واں پارہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورہ المومنون اور سورہ نور ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی دونوں صورتوں پر سرسری نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سورہ انبیاء جو ہے یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 21ویں سورت ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی، 112 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل سورت ہے یہ۔ اس کے کلمات جو ہیں کی تعداد 1174 ہے اور حروف کی تعداد 4925 ہے۔ اس کی تلاوت پر اذن ربانی سے 49,250 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ ایک ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، وہی جو ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی موت دے گا۔ پھر یہ کہ آخرت یقینی ہے، قیامت کے دن انسان کے اعمال کا جو ہے وہ حساب ہوگا اور اچھوں کو جزا ملے گی اور بروں کو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول جو ہیں وہ برحق ہیں، اس نے انسانوں کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور پھر انہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنی کتابیں بھی دیں۔ پھر سب سے پہلے جو رسول تھے وہ آدم علیہ السلام تھے اور آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر انہوں نے زندگی کے صحیح اصول ہمیں سکھائے اور بتا دیا کہ جو ان قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر ان پر عمل نہیں کرے گا تو پھر اسے قیامت کے دن برا حال ہوگا اس کا۔ پھر قیامت والے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، ما دینوں کا، ماذا یقول عن ھذا الرجل، یعنی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تو اس کے بعد پھر جو نامہ اعمال ہے وہ انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے مطابق پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کھینچی گئی ہے اور بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن اس ہولناک دن کی تیاری سے انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ انبیاء میں 3 اہم باتیں ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، توحید پر گفتگو ہے اور رسالت پر گفتگو ہے۔ اس کے بعد توحید پر دلائل ذکر کیے گئے، سابقہ انبیاء کے قصے بیان کیے گئے۔ اب سورہ حج کی طرف آتے ہیں۔ سورہ حج جو ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 22ویں سورت ہے اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں حج کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ الحج ہے۔ اس کا اکثر حصہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور کچھ مدینہ میں،
मदीना का हिस्सा बाकी मज़ामीन के लिहाज से चूँकि बहुत अहम है, इसलिए अमूमन इसे मदनी लिखा जाता है, मदनी सूरत कहते हैं। ये सूरत जो है ये 78 आयात और 10 रकूआत पर मुश्तमिल है। इस सूरत के कलिमात की तादाद 1279 और अरूफ की तादाद 5196 है। इस सूरह मुबारका की तिलावत पर 51,960 जो है वो नेकियों का अजर व सवाब मिलता है। इस सूरत के शुरू में अवाल क़यामत का ऐसे दहशतनाक अल्फाज में ज़िक्र किया गया है कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। यहाँ फरमाया गया कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। फरमाया कि उस दिन से डरो ऐ ईमान वालो, या लोगो अपने रब से डरते रहो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। इस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली जो है माएँ वो अपने बच्चों को भूल जाएंगी, जो हमला औरतें होंगी वो अपने हमल गिरा देंगी, और लोग समझेंगे कि लोग नशे में हैं, लेकिन वो अल्लाह के अजाब से उनकी ये कैफियत होगी। तो इतने दर्दनाक अंदाज में इसके सूरत का आगाज़ किया गया कि अल्लाह सुब्हान ताला की बाबत शक में मुब्तला न रहो वरना अंजाम बुरा होगा। इसके बाद फिर मर कर दोबारा जीने का सबूत जो है वो ज़बरदस्त दलील के ज़रिए तफसील से दिया गया और बताया गया कि बुरे अमाल के बाद इस सूरह मुबारका में काबा की तामीर का बयान है और लोगों को इसके हज के लिए आमादा किया गया। फिर कुर्बानी का जिक्र है, क़िताल की इजाज़त दी गई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने का हुक्म दिया गया। फिर फरमाया गया कि क़यामत बरहक है, पहले दुनिया को फना किया जाएगा, फिर सबको ज़िंदा किया जाएगा, फिर अल्लाह ताला की इबादत उस के हुक्म के तरीक़ों के मुताबिक करने का हुक्म दिया गया, यानी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को उन्हीं के तरीक़ों के मुताबिक किया जाए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने भी इबादत हैं। फिर बताया गया कि शायर अल्लाह का एहतराम करना जो है ये परहेज़गारी में से है, तक़वा में से है। कुर्बानी का यहाँ मकसद बयान किया गया कि कुर्बानी का मकसद ये है कि दूसरे लोगों को भी गोश्त खिलाना, ख़ुद भी खाना, और ये नहीं है कि खून या गोश्त अल्लाह सुब्हान तआला तक पहुँचता है, बल्कि तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। फिर इस सूरह में जो मोमिनीन की 4 सिफ़ात बयान की गई कि वो अल्लाह का खौफ करने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, फिर इसी तरह जो है मसाइब पर सब्र करने वाले और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करने वाले हैं। अब हम आते हैं सूरह अल-मोमिनून की तरफ, जो यहाँ से आज के हमारे दर्स का आगाज़ होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने सूरह अल-मोमिनून की इब्तदाई आयात तिलावत की आपके सामने। ये सूरत जो है तरतीब क़ुरआनी के लिहाज से कुरान करीम की 23वीं सूरत है। इस सूरह मुबारका में 6 रुकू हैं। इसका नाम अल-मोमिनून है। इस सूरह मुबारका की आयात जो हैं वो 118 हैं और 6 रुकू हैं। इसके कलिमात की तादाद 1051 है और अरूफ की तादाद 4354 है। इस सूरह की तलावत पर 43,540 नेकियों का सवाब मिलता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्ज़त से। इस सूरह मुबारका का नाम अल-मोमिनून इसलिए रखा गया चूँकि इसकी पहली आयात में ही आया कि कद अफ़लहल मुमिनून। तो नीज़ अल-मोमिनून ईमान वालों को भी कहते हैं। इस सूरत में ईमान वालों की सिफ़तें बताई गईं, उनकी क्वालिटीज़ का जिक्र किया गया और इनके आदात व अतवार बयान किए गए और कहा गया कि दोनों जहां की फलाह और बहबूद इन्हीं के लिए है। ये सूरह जो है ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसमें जब आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करने वाले थे, इस लिहाज से ये आखिरी सूरत है जो मक्का में नाजिल हुई।
इसमें ईमान वालों से कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें और दुनिया के काम इनकी हदों के अंदर रह कर करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर कर दी हैं। नमाज अदा करने का सही तरीका सिखाया गया इस सूरत में, और फिर अच्छे अखलाक पैदा करने की तरगीब दी है। इसका नतीजा ये होगा कि दोनों जहान में ज़िंदगी की कामयाबी नसीब होगी और आखिरत की दायमी ज़िंदगी का चैन और सुख हमेशा के लिए मिल जाएगा। इन्हीं बातों की तालीम के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने रसूल भेजे, जिनकी तालीम का खुलासा कुरान मजीद में दर्ज है। इंसान की हदायत के लिए ये आखिरी किताब कुरान हकीम है। अल्लाह ने ये मुक़द्दस किताब अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर सिलसिला रिसालत जो है वो ख़त्म कर दिया। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आखिरी नबी हैं, कुरान आखिरी किताब है, इसके बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई किताब आएगी। फिर इस सिलसिला में अल्लाह के रसूल और इसकी किताबें इंसान की अकल के लिए की मदद के लिए नहायत ज़रूरी हैं। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद अल्लाह के रसूलों की तालीम का खुलासा दिया गया। रसूलों को मानने वाले बताया गया कि ऊंचे दर्जे पर होंगे और ना मानने वाले पस्त व ज़लील होंगे। रसूलों पर ईमान लाने की ज़रूरत समझाने के बाद समझाया गया कि मर कर दोबारा उठने, हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा पर ईमान लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। फिर जो ज़िंदगी पर जो है फिर बतलाया गया कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद की ज़िंदगी, हिसाब किताब, जन्नत दोज़ख पर ईमान ना लाएगा वो मरने के बाद बोझ पछताएगा। आखिर में इंसान को समझाया गया कि इस दुनिया की ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है, इसको बेकार बातों में नहीं ज़ाया करना चाहिए। कुरान मजीद की बातों को सच मानकर इन पर अमल करना चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते रहना चाहिए। तो अब इसके बाद जो है, अब अगर इन इब्तिदाई आयात पर गौर करें तो यानी यहाँ देखें कि फरमाया गया कि क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। यहाँ देखें कि फरमाया गया कि लोग बेशक ईमान वाले मुराद पा गए, जो लोग अपनी नमाज में इज्ज़त व नियाज़ करते हैं और जो बेहुदा बातों से किनारा कश रहते हैं और जो हमेशा ज़कात अदा करके अपनी जान व माल पाक करते हैं और जो दायमन अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों या बांदियों के जो इनके हाथों की ममलूक हैं। बेशक आकाम शरीयत के मुताबिक इनके पास जाने से इन पर कोई मलामत नहीं। फिर जो शख्स इन हलाल औरतों के सिवा किसी और का ख्वाहिशमंद हो तो ऐसे ही लोग हद से तजावज़ करने वाले हैं। फिर फरमाया कि हम वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो लोग अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं और जो अपनी नमाज़ों की मदामत के साथ हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग जन्नत के वारिस हैं। अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून, यानी ये लोग जन्नत के सबसे आला बागात जहाँ नहरें बहती होंगी उसके नीचे हमेशा वहाँ रहेंगे। तो अब यहाँ देखें कि सूरह नूर में यानी क्या क्या अलूम के ख़जाने भरे हुए हैं और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली बात इस सूरत में ये कही गई वो ये है कि फलाह बाबूद इन लोगों को नसीब होगी जो ईमान लाएंगे। ईमान फ़कत ज़बानी दावे का नाम नहीं है बल्कि वो एक दिली कैफियत है जिसकी वजह से चंद आते नुमायाँ होती हैं। अल्लाह ताला की अज़मत और हैबत जिससे नमाज में खामोशी और आजिज़ी पैदा हो, इनकी बातों से परहेज़ करना जैसे फजूल खेल कूद, बेकार बहस मुबासे, लड़ाई झगड़े वगैरह, ज़कात की बाकायदा अदायगी। और फिर यहाँ ये बताया गया कि शर्मगाह की हिफाजत, ताकि इससे कोई शर्मनाक गुनाह सरजद ना हो। जिनसी ख्वाहिशात को फ़कत शरअ के मुताबिक पूरा किया जाए और उनकी हदों से बाहर कदम ना रखा जाए। इसीलिए आक़ाइद व जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में हमें बताया कि मन यदमुन ली मा बैन लहयतैहि व बैन फ़ख़ज़ैहि यदमुन लहु अल जन्नह, जो मुझे दो बातों की गारंटी दे दे, एक जो ज़बान यानी दोनों जबड़ों के दरमियान है और एक उसकी दोनों टांगों शर्मगाह, तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। फिर यहाँ कहा गया
کہ ایک امانت اور قول و قرار کا پورا خیال رکھا جائے، نماز پابندی سے پڑھی جائے۔ یہ ہیں ایمان کی علامتیں، جن ایمان کے مدعین میں یہ باتیں ہوں گی وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ماننا سب اچھی عادتوں کی جڑ ہے اور اس کا ماننا کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کے خورد و نوش کا انتظام، اس طرح کے غلوں اور پھر سبزیوں کا زمین سے اگانا اور جانوروں پر انسان کا قبضہ ہونا، یہ سب باتیں سوچنے والوں کو بتاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برحق ہے۔ پھر زمین کی حالت کی موسمی تبدیلی، پہلے اس کی خشکی اور پھر بارش کے ذریعے تر و تازگی، مرنے کے بعد انسان کی جو ہے دوبارہ اس کو زندہ کرنا، زندگی پر یقین رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر عقل کی رہنمائی کے لیے رسول دنیا میں آئے جن کا کام یہ تھا کہ انسان کو پاکیزہ زندگی، نیکوکاری اور اتفاق کا سبق سکھائیں۔ اس کے بعد تصریح کی گئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر ایمان لانا جو ہے، نیک کام کرنا، کسی پر ظلم و ستم کرنے سے بچنا، یہی سیدھی راہ ہے جس پر چل کر انسان جہاں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کسی پر اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کم بختی کی نشانی ہے اور سیدھی بات کو توڑ موڑ کر رکھ دینا ہے۔ دنیا میں انسان کی بد عمالیوں سے عذاب آتا ہے۔ یہاں دیکھیں انسان کی جو ہے وہ تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے آیت نمبر 14 میں۔ کل اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، وہاں بھی پچھلی صورت میں بھی چونکہ اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں آگے دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو پھر ان کے جواب کیا ملا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومهم ما هذا الا بشر مثلکم۔ کہا کہ یہ ان کے سرداروں نے کہا یہ تو آپ جیسا ہی ایک بشر ہے، نعوذ باللہ۔ تو یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، تو کہا کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہتے تو کسی فرشتے کو ہمارے درمیان میں بھیج دیتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ بات نہیں سنی تھی۔ تو یہاں اب دیکھیں پھر کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ منکروں اور مشرکوں کا آخرت میں دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا کہ وہ دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان ہے زندگی، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ جیسے وہاں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا، جانوں کی کمی کے ذریعے، مالوں کی کمی کے ذریعے، خوف کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے، تو اس پر پھر جو لوگ صابر ہوں گے انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ اسے دار العمر میں آنا ہے۔ دار العمل یعنی دار الجزاء، تو ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لے ورنہ پچھتائے گا کل۔ یعنی یہاں یہ دار العمر ہے، عمل ہے، اور آگے دار الجزاء ہے۔ جو بھی انسان نے اچھا عمل کرنا ہے وہ یہاں کر لے، پھر وہاں اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ پھر سورت کے خاتمہ پر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ کافر ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، تم اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور رحمت طلب کرو۔ اس سورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس میں داخلے کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا کہ سچا ایمان جو کہ ریا سے پاک ہو، نماز میں خشوع یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، لغو سے اراد یعنی لغو ایسے قول اور فعل کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ پھر مومنین کی صفت بیان کرنے کے بعد
خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں اس پر گفتگو کی گئی کہ کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے گئے تھے یہ مراحل جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں پاتا تھا۔ تو آج کی جدید سائنس اور میڈیکل بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تقوینی دلائل بیان کیے گئے۔ ساتوں آسمان اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، بارش کا برسانا، اس کے ذریعے مختلف غلہ اور پھلوں اور بار کا اگانا، چوپائیوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت اور سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب سورت کا رخ بعد انبیاء کرام کے قصص کی طرف آتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے میں ایک ہی ملک میں مبعوث کیے گئے ہوں، لیکن ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد پھر ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، جیسے آج بھی امت مسلمہ کا حال ہے کہ ہم مختلف گروہوں، فرقہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرقہ پرستی سے منع کیا ہے، ایک رسی اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہر طرف یعنی چھوٹے چھوٹے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم نے گروہ اور فرقے بنائے ہوئے ہیں، جو صرف اپنے ذاتی مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے احکامات اپنی مرضی کے مطابق ٹویسٹ کر کے ان پر حکم لگا لیتے ہیں۔ اور ان اختلافات کا دیکھیں پھر امت کا آج شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ان اختلافات کا واحد حل یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹیں اور قرآن و سنت کے احکامات پر ہم جمع ہو جائیں اور اسی کی طرف ہر معاملے میں لوٹیں۔ یہ جو قصے اور کہانیاں ہیں ان کو ترک کر دیں۔ ہمیں خاص کر ایشیا کے مسلمانوں کو انہی چیزوں نے جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں اور پھر جو ان پڑھ طبقہ ہے جو 12 تقریریں اور 14 تقریریں چند اردو کی کتب لے کے پڑھنا شروع کر دیں اور پھر انہوں نے تقریریں اور پھر وہ پہلے حافظ اور قاری تھے، پھر علامہ بن گئے، پھر پیر طریقت بن گئے اور پھر لوگوں کے درمیان ایسی بات، یہاں تک کہ بعض لوگ یعنی وہ نعوذ باللہ اس حد تک لوگوں کو برین واش کیا گیا کہ بعض لوگ جب سیف ملوک میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے بہت ولی کامل شخص تھے، لیکن ان کا سیف ملوک پڑھا جائے تو وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ قرآن سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہو گئی ہے۔ تو یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس معاملے میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ سیف ملوک کے شعر اور بابا بلے شاہ کے شعر اور یہ ان چیزوں پہ وہ صوفیاء تھے، انہوں نے ایک اچھا میسج دیا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، وہ تو ان چیزوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اب دیکھیں اقبال نے کہا کہ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، نوع انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تو ہمیں آج پھر محبت کی طرف لوٹنا ہوگا، نفرتوں کو مٹانا ہوگا، ایک دوسرے کے درمیان محبتوں کو رواج دینا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ عدم برداشت جو ہے اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہر آدمی کی جو بھی اس کا دین کے معاملے میں کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم ٹھیک ہے اگر ہم کسی خاص مکتبہ فکر سے بھی ہمارا تعلق ہے تو دوسرے لوگوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی 4 فقہا تھے جو مذاہب اربع، اس کے علاوہ بھی مذاہب ہیں جو بعض مذاہب مشہور نہیں ہوئے، جس طرح امام اوزاعی تھے اور بے شمار صحابہ کے مذاہب تھے، تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ حق پر تھے۔ اس لیے اگر ہم حنفی ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اب شافی جو ہیں وہ بالکل نعوذ باللہ غلطی پر ہیں یا حنبلی غلطی پر ہیں یا مالکی غلطی پر ہیں۔ سارے ائمہ جو ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور سارے ائمہ نے
یہ دین ہم تک پہنچایا، اس میں اجتہاد کیا، ان میں یعنی مسائل ہمارے لیے بیان کیے، اور انہوں نے وہ قرآن و حدیث سے مسائل ماخوذ کیے۔ فقہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دماغوں سے نکال کے فقہی کتابوں میں لکھ دی، ہر بات کے لیے وہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بامی جدل اور نزاع میں بھی مصروف ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ یہاں الحمدللہ اس طرح جو ہے سورہ المومنون اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو اس سے آگے پھر سورہ جو نور ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت کے آخر میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر دعا سکھائی گئی۔ سورہ مومنون کے آخری آیت جو ہے اس میں فرمایا گیا کہ کل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آپ عرض کیجئے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ چونکہ وہاں شروع میں سورت کے کامیابی کی بات کی گئی تھی، پھر مومنین کی صفات بیان کی گئیں جو جنت میں داخلے کے مستحق ہوں گے، تو یہاں فرمایا گیا کہ یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ چونکہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہمیشہ وہ معافی کا طلبگار رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتا رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اس سے آگے پھر سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ نور کی ابتدائی آیات ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 24ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 1317 ہے، حروف کی تعداد 5596 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے 55,960 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورۃ النور اس لیے ہوا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روشنی کا ذکر ہے جو ان گھروں میں چمکتی ہے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے، چونکہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ روشنی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکروں بے شک اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث مبارکہ میں ہمیں ذکر کرنے پر جو ہے وہ حکم دیا اور اس کے فضائل بیان کیے۔ یہاں تک کہا کہ مجھے جو لوگ طلوع فجر سے پہلے یعنی فجر سے پہلے طلوع فجر تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے یعنی آل اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ عصر سے مغرب تک جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 4 غلام اللہ کے راستے میں جو ہے آزاد کروں۔ تو پھر فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت جو ہے آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا اس سورت کی تمام آیات جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مسائل اور احکام کا زیادہ تعلق جو ہے گھریلو اور اجتماعی زندگی کے پاک صاف رکھنے کے طریقے بتائے گئے۔ اس میں ناجائز جنسی تعلقات کی سزا مقرر کی گئی ہے، پاکیزہ گھرانوں کی مستورات کے متعلق وہم و گمان کی بنیاد پر برے خیالات پھیلانے والوں کی سزا کا قانون بیان کیا گیا ہے، بیوی پر ناپاکی کا الزام لگانے والے خاوند کی مشکل کو حل کیا گیا ہے۔ پھر ہجرت کے 5ویں سال غزوہ بنی مستلق کے موقع پر کچھ منافق لوگوں نے
सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बाबत गलत और बेबुनियाद जो बदगुमानी फैलानी शुरू की, फिर शैतानी वसवसों ने अपने काम किए और कुछ मुसलमान भी इस बारे में डगमगाने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर रंज और गम का पहाड़ टूट पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी सोच में मुब्तला हुए और तबीयत को बहुत ज़्यादा बेचैनी ने घेरा। आम मुसलमान परेशानी में फंस गए, चूँकि उम्महातुल मोमिनीन थी और इन पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि सब परेशानी के आलम में थे। तो जिन में बदगुमानी फैलाने वालों की सरजनश की गई। अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ से वही नाज़िल हुई। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर वही का इंतज़ार करते रहे। तो फरमाया गया कि बदगुमानियों से बचें वरना सख्त सज़ा के मुस्तहिक होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात का और पाक दामनी की शहादत हमेशा के लिए कुरान हकीम की आयत में दर्ज की गई, जो हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बन गया। मुसलमान मर्द और औरतों को हदायत की गई कि पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करें और इसका तरीक़ा बताया। बेवा और औरतों की दोबारा शादी कर लेने की मसलत समझाई गई। इस्लामी सोसाइटी की ख़राबियों और बदगुमानियों को यहाँ बयान किया गया और बेहुदा बातों से माशरे को पाक साफ करने का जो है वो बताया गया। फिर इरशाद हुआ कि ज़मीन और आसमान की रौनक अल्लाह ही की रोशनी की बदौलत है, वरना सू अंधेरे यानी अंधेरे के सिवा और क्या है इस दुनिया में अगर अल्लाह का नूर ना हो। तो इसी की तस्बीह करो, इसी की फरमाबरदारी करो, दिलो जान से मसरूफ़ हो जाओ उसके ज़िक्र में। फिर इस सूरत में मुसलमानों से वादा किया गया कि इन्हें ज़मीन की बादशाह दी जाएगी ताकि इनको इस्लाम की खूबियाँ और बरकतें तमाम दुनिया में फैलाने का मौका मिल जाए। लेकिन आप देखें कि शुरू में इसीलिए हमने अभी सूरह मोमिनून में उन मुत्तकीन की सिफ़ात पढ़ी हैं और पीछे हमने पिछली सूरतों में सूरह अंबिया में भी पढ़ा था और फिर सूरह हूद में पिछली सूरतों में हम पढ़ा है कि उसके लिए शराइत भी हैं, यानी बादशाहत मिलने के लिए वो तभी मिलेगी जब हम कुरान और सुन्नत के अहकामात पर अमल करेंगे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का हुक्म दिया गया इस सूरत में कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। फरमाया गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। एक और जगह पर इरशाद फरमाया अतिउल्लाह वर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। फिर एक और जगह पर इरशाद फरमाया वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फिर एक और जगह पर इरशाद फरमाया वमा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ तुम्हें दें वो ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अब फिर यहाँ देखें कि सूरह नूर का जो खुलासा है वो ये है कि इस सूरत में सोसाइटी को बुराइयों से साफ़ रखने पर जोर दिया गया और इंसान फितरी तौर पर जो है आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है, इसके बगैर इसका गुजारा नहीं। इंसान की फितरत में रखा गया है कि वो यानी माशरती है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ईवानों की तरह वो यानी अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरतें पूरी करने में नहीं लगा रहता। तो ये ज़रूरतें ख्वाहिशें जो हैं इसे खुद गर्ज बना देती हैं अगर वो ईवानों की तरह हो जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये ईवानी ख्वाहिशात रखी हैं, इसीलिए इंसान को हैवान नातक कहते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें तरीके बताए हैं उनको कंट्रोल करने के। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख्वाहिशात पूरी करने के तरीके बताए हैं, यानी इस्लाम में किसी भी ख्वाहिश को दबाया नहीं गया, बस उसका तरीका ये बताया गया कि अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक करें। मसलन आपने अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करनी है तो निकाह के ज़रिए करें, निकाह उसका बेहतरीन ज़रिया है। फिर यानी यहाँ एक दूसरे की रियायत करनी ज़रूरी हो जाती है, यानी अकल बताती है कि कोई शख्स अपनी ज़रूरतें बग़ैर एक दूसरे की मदद के हासिल नहीं कर सकता। इन रियायतों की हद क्या है, इसमें जो लोगों ने बहुत सारी ठोकरें खाई। सच तो यह है कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के भेजे हुए रसूल इस काम के लिए दुनिया में ना आते तो इंसान अपने साथियों और अपने माहौल से रिश्ता कायम करने में बड़ी दुश्वारियों का सामना उसे करना पड़ता। फिर यहाँ अब देखें कि इस्लाम इंसान के साथ ही दुनिया में आया
اور ہر زمانہ میں اس کے مطابق انسان کو مل جل کر رہنے کے طریقے سکھائے گئے۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی مکمل شکل دنیا والوں کے آگے رکھ دی۔ اس میں اصل چیز اس بات کا ماننا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا فقط اللہ ہی ہے، اور وہی ہر ایک کی زندگی کا محافظ بھی ہے، اور ہر ایک کے لیے زندگی بسر کرنے کے صحیح قواعد و ضوابط بھی اسی نے مقرر کیے ہیں۔ انسان کو دنیا میں جیسے رہنا چاہیے جب بھی رہ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانے، اور کوشش کرے کہ قرآن حکیم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ پھر سورہ نور میں 15 حکم ہیں جن میں انسان کو گھریلو اور سوسائٹی کی زندگی درست کرنے کے قواعد و ضوابط بتائے گئے۔ یہاں زنا کی سزا مقرر کی گئی، بدکاروں سے نیک لوگ شادی نہ کریں، دوسروں کو بدنام کرنے کی سزا بیان کی گئی، لعان یعنی اپنی بیوی پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی، دوسروں کے گھر اندر جانے کا طریقہ بتایا گیا کہ اجازت لے کر جانا چاہیے۔ پھر مرد اور عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ڈالیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ پاک دامنی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا گیا کہ نکاح ہے۔ نکاح کرنے پر اگر قدرت نہ ہو تو پھر صبر کریں جب تک فراخی حاصل نہ ہو۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ غض للبصر وحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، وہ مادی طاقت بھی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے، تو وہ نکاح کرے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا یعنی مادی طاقت، تو پھر وہ روزہ رکھے۔ روزہ جو ہے اس کی خواہشات کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، توڑ دے گا، چونکہ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کی جو حیوانی خواہشات ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ آزادی کے لیے کتابت کرو، عورتوں سے پیشہ کرنے کی ممانت، خاص اوقات میں اجازت لے کر گھر میں آنے کی ہدایت، پردہ کی تاکید، آپس میں کھانے پینے کی اجازت اور اس کے قاعدے اور طریقے بتائے گئے۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت یعنی گھر والوں کو سلام کرنا تاکہ پتہ چل جائے۔ بعض اوقات انسان یعنی گھر میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اچانک آپ داخل ہو جائیں تو تاکہ خواتین ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنا لباس صحیح، بعض اوقات گھر والا لباس کوئی اور ہوتا ہے، تو اس طرح اونچی آج کے دور میں جیسے دروازے کو ناک کرنا ہے یا بیل دے کر آنا، بے شک دروازہ کھلا بھی ہو تو یہ نہیں کہ فوراً آدمی دروازہ کھول کے کسی کے گھر چلا جائے، بلکہ یہ طریقہ بتایا گیا، ایک ادب سکھایا گیا۔ پھر مجلس سے اٹھنے کے احکامات بتائے گئے، اللہ کی مغفرت کا بیان، ان چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس صورت میں مومنین کو خوشخبری دی گئی، پھر مومن کی خصوصیات بیان کی گئیں، پھر یہ بتایا گیا کہ فردوس کے وارث کون ہیں، پھر اللہ پر سچا ایمان لانے کا یہاں حکم دیا گیا، پیدائش کے طبی مراحل بیان کیے گئے، زندگی بعد موت کے مراحل، پھر اللہ کی شان تربیت یہاں بتائی گئی، نباتات اور حیوانات کے فوائد کا ذکر کیا گیا، انسانی رہنمائی کا روحانی انتظام یعنی رسولوں کے ذریعے لاغو باتوں سے منع کیا گیا، طوفان نوح کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، پھر اہل ایمان کی نجات جو نوح علیہ السلام کی اللہ سے دعا تھی، دوسری قوم گمراہ جو ہے، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں ابھی ہم شروع سے یعنی دونوں صورتوں کے خلاصہ بیان کر رہے ہیں، دوسری گمراہ قوم یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ سورہ مومنون میں جو مضامین آئیں گے، فریب زدہ لوگ، پھر خود پرستی وہی ایک رٹ ہے، پھر پچھتانے والا وہ ہوگا جو یعنی اللہ اور اس کے رسول پر کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، رسولوں کا اس دنیا میں تشریف لانا انسانوں کی ہدایت کے لیے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی آمد، اور متکبرین کا سر جو ہمیشہ نیچا ہے، اس بات کا یہاں تذکرہ کیا گیا، دین الہی ایک ہی ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، یعنی یہ ایک ہی امت ہے اور میں آپ کا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ پھر مذاہب یا فرقہ بندی سے جو ہے اس کے متعلق یہاں بیان کیا گیا، اور راہ راست کے مسافر یعنی جو ہدایت پر ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اصل دین بہت آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو ان کی طاقت کے مطابق ہی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو چیز کر نہیں سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وہ ڈیمانڈ کریں۔ تو پھر عذاب کے وقت فریاد اور قرآن کو نہ ماننے کی وجہ، یہ ساری باتیں سورہ مومنون میں اللہ کی قدرت
کے واضح دلائل بیان کیے گئے، منکرین حق کی غلط باتیں یہاں بیان کی گئیں، پھر عذاب الہی سے پناہ، پھر فضول ان کی تمنائیں، میدان حشر کا نقشہ یہاں بیان کیا گیا، اور اس سے منع کیا گیا کہ انسان ہنسی اور مذاق میں عمر گزار دے، اور بتایا گیا کہ زندگی جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے سورہ نور میں زناکار مجرم کی سزا بیان کی گئی، بدکاری کسی بھلے آدمی کو پسند ہی نہیں آ سکتی، بے حیائی کو روکنے کی قرآنی تدبیر، بے حیائی کی روک تھام، تہمت کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ پھر بیوی پر اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کا یہاں طریقہ بتایا گیا کہ کیسے اس کو رفع دفع کیا جائے۔ پھر یعنی یہاں ام المومنین سیدہ عائشہ کے بارے میں غلط گوئی ایک عظیم جرم ہے، ان کی برات کا اعلان کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، سورہ نور میں۔ تو بری باتیں معاشرے میں پھیلانا جو فتنہ اور فساد کا سبب بنے ان سے منع کیا گیا، شیطان کی پیروی سے یہاں منع کیا گیا، معافی اور درگزر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو لوگ تہمت لگانے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر یہاں آداب ملاقات بتائے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یعنی اے ایمان والو تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان کی اجازت حاصل نہ ہو، اور یعنی ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے یعنی جواب نہ آئے تو واپس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یعنی آگے فرمایا گیا کہ اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، پاکیزگی کی ہدایت، پھر زینت ظاہر کرنے کی حدود بتائی گئیں کہ کن کن لوگوں کے سامنے آپ خواتین جو ہیں وہ محارم کے سامنے اپنی جو زیب و زینت، اور ایسے بچے جن کو عورتوں کے یعنی جو جسمانی اعضاء ہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو پھر آگے بتایا گیا کہ نکاح جو ہے پاک دامنی کی ضمانت ہے، قرآن ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآنی تصور بیان کیا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، یعنی ایک چراغ جو ہے اگر کسی تاک کے اندر اس کو رکھ دیا جائے تو پھر آگے نور خداوندی کا ظہور، اس کا تذکرہ کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں ہر چیز اسی کی ہے۔ مظاہر قدرت کی کافی ساری آیات یہاں بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی۔ پھر زبانی جمع خرچ کرنے والوں کے متعلق بتایا گیا اور اہل ایمان کا طرز، پھر سیدھی بات جو فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ پھر یہاں رہن سہن کے آداب بتائے گئے، یعنی ان اوقات میں بغیر اجازت کے منع کیا گیا، جب ظہیرہ یعنی دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں، یا عشاء کی نماز کے بعد اجازت کے بغیر جانے سے۔ پھر اسی طرح خانگی زندگی کے یہاں مسائل بیان کیے گئے، اہل ایمان کی اطاعت گزاری اور بامی محبت کا یہاں ذکر کیا گیا، منافقوں کا رویہ بیان کیا گیا، اور اس طرح یعنی آخری صورت یہاں جو ہے اس صورت کی آیہ کریمہ وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر ہی ختم ہوتی ہے کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیزوں کو جانتا ہے، زمین و آسمان میں ہر چیز اسی کی ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی زانی زانیہ اور تہمت لگانے والوں کی سزا، واقعہ افق کے نتائج اور عواقب بیان کیے گئے۔ تو اس طرح الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے ہم نے آج یہ دونوں صورتیں بھی ختم کر لی ہیں۔ سورہ نور کے خاتمے کے ساتھ الحمدللہ اب ہم جو ہے اگلی صورت جو ہے اس کے انشاءاللہ طرف کل آئیں گے، سورہ فرقان کی طرف، اور اس سے اگلی جو صورتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی ہم اس پہ احسان کریں وہ کم ہے کہ آج ہم نے الحمدللہ پھر دو صورتیں سورہ النور اور سورہ المومنون مکمل کر لی ہیں۔ تو اب ہم الحمدللہ یعنی تقریباً اس طرح ہمارے تقریباً 12 پارے باقی رہ جائیں گے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا کر دیں کہ ہم رمضان المبارک میں ہی
اس قرآن حکیم کو ختم کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کے اس پیغام سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز یہ قرآن کی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔